السلام علیکم دوستو، آج کی میں اس ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالات دجال کے آنے سے 3 سال پہلے بیان کیے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں کس طرح جو ہے وہ ظلم پھیل رہا ہے، بے انصافی پھیل رہی ہے۔ یہ سب نشانیاں ہی ہیں کہ قیامت جو ہے وہ نزدیک آنے والی ہے اور مسیح جو ہے دجال بھی آئے گا۔ قتل و غارت کس طرح عام ہے، ہر طرف جو ہے وہ خوف ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کب جو ہے وہ مار دیا جائے گا، یا مارنے والے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو کیوں مار رہا ہے۔ لیکن آج میں جو ہے وہ آپ نے اس سے پہلے تو بہت سی جو ہے ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس کے بارے میں آپ کو دجال کے بارے میں انفارمیشن دی جائے گی۔ آج میں آپ کو ایسی خوف زدہ جو ہے وہ معلومات دوں گا جو حضور پاک نے اپنے صحابہ کو بتائیں کہ دجال کے آنے سے ایگزیکٹ 3 سال پہلے جو ہے وہ اس دنیا کے کیا حالات ہوں گے، آسمان اور زمین کو خدا تعالیٰ کیا حکم دے گا۔ اس کے آنے سے پہلے جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ مایوسی پھیل جائے گی، اور لوگ جو ہیں وہ مایوس بھی ہوں گے اور کمزور بھی ہوں گے۔ یہ ایک انتہائی جو ہے وہ خطرناک کمبینیشن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے مکمل خشک سالی ہو جائے گی، جس سے لوگ جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے مریں گے، اور تقریباً ہر بندہ جو ہے وہ بھوک کا اور اس کے ڈراؤٹ خشک سالی کی وجہ سے اس کا شکار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 سالوں میں سے جو ہے وہ پہلا سال ہے، وہ خدا پاک آسمان کو حکم دے گا کہ بارش کا 1/3 حصہ، 1/3 حصہ جو ہے وہ روک لے، اور زمین کو بھی خدا تعالیٰ یہ حکم دے گا کہ اپنی پیداوار کو 1/3 جو ہے وہ روک لے۔ اور آسمان اور زمین میں اب جو بھی انسانوں کو خدا تعالیٰ بھیجتا ہے، یا زمین کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی 1/3 کم ہو جائے گی، اور جو خدا پاک آسمان سے بارش برساتا ہے وہ بھی 1/3 جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ پھر دوسرے سال اللہ پاک نیا حکم دے گا کہ آسمان اور زمین کو کہ اب تم جو ہے وہ 2/3 حصہ جو ہے وہ اب روک لو۔ آسمان جو ہے وہ 2/3 حصہ بارش کا روک لے، اور زمین کو بھی حکم دے گا کہ پیداوار جو دے رہی ہے زمین اس کا 2/3 حصہ جو ہے وہ روک لے۔ یہ ذرا اب کیا حالات ہوں گے زمین کا۔ اس کے بعد جو تیسرا سال ہے، خدا پاک نے تیسرے سال میں جو حکم دیتا ہے زمین و آسمان کو وہ بڑا ہی خوفناک ہے۔ خدا پاک حکم دیتا ہے آسمان کو کہ ایک قطرہ بھی جو ہے وہ بارش کا زمین پر نہ گرے، اور زمین کو حکم دیتا ہے کہ کوئی ایک دانہ بھی جو ہے وہ زمین سے اب اگے گا نہیں، کوئی پروڈکشن جو ہے، پیداوار جو ہے وہ زمین سے اب اگے گی نہیں۔ اب آپ ذرا امیجن کریں کہ یہ کتنا ہی مشکل وقت ہوگا جب پیداوار کو مکمل طور پر روک لیا جائے گا، اور آسمان سے قطرہ پانی کا بھی نہ گرے، اور زمین جو ہے وہ پوری طرح خشک سالی سے جو ہے وہ بھر جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہو بھلا اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو کون تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بھر لائے۔ اس دور میں یا آج کے دور میں آپ ٹیکنالوجی کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی چیز بھی خدا تعالیٰ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ بالکل بھی کام نہیں کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ کا جب حکم ہوگا تو پھر یہ لازمی ہی آئے گا۔ اور جتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے، جب اس زمین پر ایک قطرہ بوند کا پانی ہی نہ گرے، آپ کتنا سمندر سے پانی صاف کر سکتے ہیں؟ اور زمین کو جب خدا تعالیٰ حکم دے دے کہ اب اس سے پیداوار نہیں ہوگی، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ زمین پر کیا حالات ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جو ہیں وہ کھروں والے جانور، مثلاً گائے ہیں، بکری ہے، ہرن ہے، چوپائے جتنے بھی ہیں، اس میں سور بھی ہے جو غیر مسلموں کی خوراک ہے، یہ سب مر جائیں گے سوائے ان کے کہ جن کو خدا تعالیٰ خود بچائے گا۔ اب نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ اب وہ لوگ پھر زندہ کیسے رہیں گے اس وقت میں کہ جب زمین پر نہ پانی ہوگا اور نہ خوراک ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ایک جو ہے وہ طاقتور جواب دیا کہ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ان کی تسبیح ان کے کھانے کی جگہ لے لے گی۔ اور آپ ذرا یہ سوچ کے دیکھیں کہ انسان کی جو ہے وہ باڈی کو جو ہے خدا تعالیٰ اپنے ذکر کی وجہ سے مینٹین رکھے گا، کیونکہ
کوئی انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ خوراک پانی کے بغیر وہ کس طرح زندہ رہے گا، لیکن اللہ پاک کی قدرت ہے، ہر چیز پر وہ قادر مطلق ہے، جس کو جس طرح چاہے وہ رکھ سکتا ہے۔ اب انسان کے لیے یہ اب خدا تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، تو آخری دنوں میں جو ہے وہ لوگ بالکل اسی طرح ہی رہیں گے، اور پھر جو ہے اپنے جکڑے ہوئے سینے کو جو ہے وہ خدا پاک کے ذکر کے ذریعے وہ کھولیں گے، اور خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری یاد سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی بری ہوگی۔ اب یہ جو ذکر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زبان سے دہراتے رہیں، مطلب کہ آپ بار بار ان کلمات کو پڑھتے رہیں، بلکہ حقیقی طور پر اپنے دل سے خدا پاک کو سچا مان کے جو ہے وہ اس کی تلاوت کرنا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس وقت لوگ ہوں گے اس مشکل حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ میری امت کے جو ہے بہترین لوگ ہوں گے، اور ان مشکل حالات میں جو ایمان پر قائم رہیں گے وہ ان کا بدلہ جو ہے وہ ان کے اعمال 50 لوگوں کے برابر ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کیا وہ والے 50 لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم 50 لوگوں کے برابر جو ہے ان کے اعمال ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو دجال کے آنے والے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہم کو نیک کام کرنے کی صلاحیت دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام۔